بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے انفرادی سطح پر اللہ کی حکمرانی حکمت والی آیات سے قائم ہوتی ہے۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے متعلق قرآن کریم نے فرمایا بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ کن فیکون۔ سورہ بقرہ آیت 117۔ آسمانوں اور زمین کا موجد اللہ ہے۔ وہ جب کسی امر کا ارادہ کرتا ہے تو بس اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ آسمانوں اور زمین کا موجد یعنی انوینٹر چونکہ اللہ ہے، اس لیے اس کائنات پر مشتمل مملکت کا خود کو حکمراں قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمْ۔ سورہ زخرف آیات 84 اور 85۔ وہی اللہ ہے جو آسمانوں میں الہ یعنی حکمراں ہے، اور ارض میں بھی الہ یعنی حکمراں ہے، اور وہی حکمت والا علم والا ہے۔ بابرکت ہے اللہ کی ذات کہ جس کا ملک مشتمل ہے آسمانوں اور زمین پر اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ جہاں تک ارض کا تعلق ہے تو اللہ کی حکمرانی انسانوں کے ذریعے دو سطح پر قائم ہوتی ہے۔ نمبر 1 انفرادی سطح پر، نمبر 2 ملکی سطح پر۔ آج میں انفرادی سطح پر اللہ کی حکمرانی کے قیام سے متعلق بات کروں گا۔ انفرادی سطح پر اللہ کی حکمرانی قرآن کی حکیمانہ آیات پر ایمان والوں کے از خود عمل سے قائم ہوتی ہے۔ حکیمانہ آیات سے مراد قرآن کی وہ آیات ہیں جن پر حکمراں اللہ نے ایمان والوں کو ذاتی حیثیت سے عمل کرنے اور اللہ سے عمل نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس حقیقت کو قرآن کریم نے سورہ بنی اسرائیل کی آیات 22 تا 39 میں بیان کیا، جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ یعنی حکمراں نہ بنانا، ورنہ مذمت زدہ فراموش کردہ بیٹھ رہو گے۔ تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت یعنی ملازمت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ احسان یعنی معاشی بھلائی کرو۔ اگر تمہارے سامنے ان میں سے کوئی ایک
یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ ہی انہیں جھڑکنا، اور ان سے بات احترام سے کرنا، اور ان کے لیے عاجزی کے ساتھ اپنی رحمت یعنی پرورش، خدمت اور عزت کے بازو پھیلائے رکھنا، اور عرض کرنا، اے میرے رب، ان دونوں پر اپنا رحم کر کہ یہ دونوں بچپن میں میرے ربانی یعنی پرورش و نشو و نما کرنے والے تھے۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے اس سے جو تمہارے نفسوں میں ہے۔ اگر تم صالح یعنی سماجی خدمتگار ہوئے تو بے شک وہ رجوع کرنے والے کو بخش دیتا ہے۔ کون سے رجوع کرنے والے؟ وہ جو ماں باپ کی شان میں نادانستہ گستاخی کر بیٹھیں، اور رشتہ دار، مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو، اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں، اور شیطان تو اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اور اگر تم انتظار میں ہو اپنے رب کی رحمت کے جس کی تمہیں ملنے کی امید ہے، اور ان لوگوں سے آراز کرنا پڑے تو انہیں نرمی سے بات سمجھا دو، نہ تو اپنے ہاتھ گردن سے باندھ رکھو کہ کسی کو کچھ دو ہی نہیں، اور نہ ہی بالکل کھول دو کہ سب کچھ دے ڈالو، اور پھر ملامت زدہ، حسرت زدہ بن کر بیٹھ رہو۔ بے شک تمہارا رب کشادہ کرتا ہے رزق اس کا جو چاہتا ہے، اور تنگ کرتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں کے حالات سے باخبر اور ان کو دیکھتا ہے، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرنا۔ ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ بے شک ان کا قتل کرنا بڑی خطا ہے، اور زنا کے قریب بھی نہ جانا، بے شک وہ فحاشی اور برا راستہ ہے۔ اور جس جان کا قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے اس کو ناحق قتل نہ کرنا، اور جو مظلوم قتل ہو جائے تو ہم نے اس کے ولی کو سلطان یعنی اختیار دیا ہے کہ وہ قتل کے قصاص میں زیادتی نہ کرے کہ وہ منصور یعنی فتح یاب ہوا۔ اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا مگر اس طریق سے جس میں اس کی معاشی بھلائی ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ اور عہد کو پورا کرو، بے شک وفائے عہد بارے تم سے سوال ہوگا۔ اور جب تم ناپو تو ناپ پورا کرو، اور متوازن ترازو سے تولو، یہ خیر یعنی سماجی فائدہ ہے، اور اس کا انجام احسن یعنی معاشی بھلائی ہے۔ اور اس بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تجھے علم نہیں، بے شک تمہاری سماعت، بصارت
اور سوچ سمجھ سے اس بارے سوال ہوگا، اور زمین میں اکڑ کر نہ چلنا کہ تم زمین کو ہرگز پھاڑ نہیں سکتے اور نہ ہی پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچ سکتے ہو۔ یہ سب وہ برائیاں ہیں جو تیرے رب کے ہاں مکروہ یعنی کراہت والی ہیں۔ یہ سب وہ باتیں ہیں جو تمہارے رب نے تمہاری طرف حکمت میں سے وحی کی ہے۔ تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ یعنی حکمراں نہ بنانا، ورنہ ملامت زدہ ددکارا ہوا جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہاں پر ایک اہم بات نوٹ کیجئے، اور وہ یہ کہ ابھی میں نے جن 18 آیات کا ترجمہ پیش کیا ہے، ان کا آغاز اور اختتام اس آیت پر ہوتا ہے، لا تجعل مع اللہ الہا، اللہ کے ساتھ دوسرا حکمراں نہ بنانا۔ اور ان دونوں آیات کے درمیان حکمراں اللہ نے انسان کو انفرادی حیثیت سے جن باتوں پر عمل کرنے اور لا کہہ کر منع کیا ہے، وہ سب ان کی حکمت سے ہیں۔ آیت ہے، ذالک مما اوحیٰ الیک ربک من الحکمہ۔ اس طرح قرآن میں بیان کردہ وہ تمام آیات حکمت سے ہیں جنہیں اللہ نے انسان کو انفرادی سطح پر عمل کرنے اور لا کہہ کر منع کیا ہے۔ اور اب آئیے آیت لا تجعل مع اللہ الہا کی طرف، کہ جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ کے ساتھ دوسرا الہ یعنی حکمراں نہ بنانا۔ تو عملاً اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ حکمراں اللہ نے جن باتوں کے کرنے سے آپ کو منع کیا ہے، اگر وہ آپ نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کو اپنا حکمراں مانتے ہیں۔ اس کے برعکس جب آپ ان باتوں پر عمل کرتے ہیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کی بجائے خود کو حکمراں کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح حکمراں اللہ نے آپ کو جن باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے اور آپ انہیں کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کو اپنا حکمراں مانتے ہیں۔ اس کے برعکس جب آپ ان باتوں پر عمل نہیں کرتے جن کے کرنے کا حکم آپ کو حکمراں اللہ نے دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کی بجائے خود کو حکمراں کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ حکمراں اللہ کے احکامات کے برعکس عمل کر کے خود کو حکمراں کہنے والے ظالموں کو جہنم کی اطلاع دیتے ہوئے قرآن نے فرمایا، وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ
انی الہ من دونہ فذالک نجزیہ جہنم کذالک نجزی الظالمین۔ سورہ انبیاء آیت 29۔ اور ان میں سے جو یہ کہے گا کہ اللہ کی بجائے میں حکمراں ہوں تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے، اور ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ حکمت والی آیات چونکہ قرآن میں موجود ہیں، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے صفاتی نام الف لام را سے مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیات 1 تا 3 میں فرمایا، الف لام را یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کی آیات حکمت پر مبنی ہے۔ آیت ہے، کتاب احکمت آیاتہ، پھر تفصیل کی گئی اس ذات کی طرف سے جو حکمت والا اور ہر بات سے باخبر ہے، تو تابع داری نہ کرو مگر اللہ کی۔ بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے آگہی دینے والا، بشارت دینے والا ہوں۔ یہ کہ اپنے رب سے استغفار یعنی معاشی تحفظ مانگو، پھر اس کی طرف پلٹو تو وہ تمہیں ایک وقت مقررہ تک معاشی بھلائی والا سامان زندگی دے گا، اور وہ ہر فضل یعنی روزی والے کو اپنے فضل یعنی روزی سے دیتا ہے۔ اور اگر منہ پھیرو گے تو مجھے تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت یعنی ازواج مطہرات قرآن کی حکیمانہ آیات پر عمل سے اپنا تزکیہ نفس کیا کرتی تھیں کہ ایسا اللہ چاہتا تھا، جنہوں نے فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ سورہ احزاب آیات 23 اور 24۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت، بے شک اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم پر سے رجس یعنی خیالات کی گندگی دور کر دے، اور تمہیں ایسا پاک کرے کہ مکمل پاک کر دے۔ تو ذکر کرو اس کا جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور حکمت میں سے پڑھا جاتا ہے۔ بے شک اللہ لطیف ہے کہ محسوساتی نگاہوں میں نہیں آتا، اور خبیر ہے کہ ہر بات سے باخبر ہے۔ چنانچہ مومنین یعنی صلاۃ بمانی پیشہ ورانہ ڈیوٹی قائم کر کے زکوٰۃ یعنی انکم ٹیکس دینے والے بھی
کتاب اور حکمت والی آیات سے اپنا تزکیہ نفس یعنی شخصیت کی تعمیر کرتے ہیں، اور جسے ان کے نفس میں مبعوث محمد رسول اللہ سے منسوب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سورہ آل عمران آیت 164۔ بے شک مومنین پر اللہ کی رحمت تھی کہ جب اس نے ان میں انہی کے نفوس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیا، جو ان پر اس کی آیات قرآنی پڑھتا تھا اور ان کا تزکیہ یعنی شخصیت کی تعمیر کرتا تھا، اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم دیتا تھا، حالانکہ اس سے پہلے وہ واضح گمراہی میں مبتلا تھے۔ اور اب یہ سوال کہ محمد رسول اللہ مومنین کے نفوس میں سے کس صورت میں مبعوث ہوتے ہیں، تو اس کا جواب ہے قوت کی صورت میں، اس لیے کہ وہ اللہ کے عرش یعنی کائناتی سیکریٹریٹ کے پاس قوت کی صورت میں مقیم ہے، کہ جنہوں نے اپنی کلام کو قول رسول کریم قرار دیتے ہوئے فرمایا، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ امین۔ سورہ تکبیر آیات 19 تا 21۔ بے شک یہ قرآن رسول کریم کا قول ہے، وہ قوت والا ہے اور عرش والے کے پاس قیام پذیر ہے۔ اس عرش یعنی خدائی سیکریٹریٹ میں اس کی اطاعت کی جاتی ہے کہ امانت دار ہے۔ محمد رسول اللہ کی اندیکھی قوت کی ماہیت کیا ہے؟ اللہ نے کہا اور ہم نے مان لیا، اسی طرح جس طرح ہم کائنات میں موجود دیگر اندیکھی قوتوں مثلاً کاسمک فورس، گریویٹیشنل فورس، نیوکلیر فورس اور الیکٹرو میگنیٹک فورس وغیرہ کو تسلیم کرتے ہیں، ویسے بھی ہم مسلمان اللہ تعالیٰ، ملائکہ، شیطان، ابلیس اور جن وغیرہ کے غیر محسوساتی وجود کو از روئے قرآن تسلیم کرتے ہیں، تو پھر محمد رسول اللہ کی قوت کو بھی تسلیم کرنا ہوگا۔ میں کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں سائنسی ترقی کے نتیجہ میں محمد رسول اللہ کی قوت کی ماہیت معلوم ہو جائے، کہ جس کا انکار کرنے والوں سے حیرت زدہ ہو کر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ
وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ وَفِیکُمْ رسولہ۔ سورہ آل عمران آیت 101۔ تم کیسے کفر کر سکتے ہو کہ جب تمہارے اوپر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم میں ہے، یعنی تمہارے اندر موجود ہے۔ آج کا لیکچر یہیں تک، شکریہ۔